بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ حکومت کی نئی معاشی ٹیم، نئے وزیر خزانہ کی آج پہلی پریس کانفرنس۔ پیٹرول پرائسز کم کر دیے، بھارت سے امپورٹ شروع ہو رہی ہے، اور کپاس بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم امپورٹ کریں گے۔ تو آخر کیا ایسی تبدیلی آ گئی کہ ایک دم سے جو ہے وہ بھارت سے تمام چیزیں جو ہے وہ نارملائز؟ اچھی چیز ہے، لیکن ایک ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو تھا گورنمنٹ کا، ریپڈلی چینج ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو دیگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ جو ناراض لوگ تھے، مولانا شیرانی صاحب، گل نصیب صاحب، وہ جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے ہیں۔ کیوں ملے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ایک منی لانڈرنگ کی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وکٹمائزیشن ہے، ایف آئی اے کر رہا ہے تو ایف آئی اے انہی کی پارٹی کا ہے۔ بہت ساری باتیں کرنے کے لیے بغیر تمہید کے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر محترم جناب اون عباس صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر محترم جناب ڈاکٹر عفنان صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں جے یو آئی کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر قرۃ العین اینی مری صاحبہ۔ اون عباس صاحب، نئی ٹیم آ گئی۔ زبیر عمر صاحب کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، پرائم منسٹر چینج ہوگا تو معاملہ بدلے گا۔ یہ آپ پہلے اسد عمر، پھر حماد اظہر صاحب، بیچ میں اور بہت سارے ایس اے پی ایم، اب نئے نئے نام گرو آ رہے ہیں، لیکن ایکچوئل چینج جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ طارق صاحب۔ کوئی بھی گورنمنٹ جب آتی ہے نا تو وہ ہٹ اینڈ ٹرائل میں ہی جی رہی ہوتی ہے، وہ چیزیں ایکسپیرینسز کر رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ فورس ہی کر رہی ہوتی ہے اس کے ایکسپیرینسز سے وہ لرن کر کے کہ آگے اس کو فیوچر میں کیسے لے کے چلنا ہے۔ اسد عمر صاحب انیشلی جب چینج ہوئے، اور اس وقت یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جب 2019 میں آئے تھے، اس وقت سے لے کے الحمدللہ آج اکیس ان کو 2 سال ہو گئے ایز اے فائنانس منسٹر۔ پاکستان کی اکانومی نے بہت زبردست ٹریول کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ آج بھی میکرو اکنامکس کی ہماری فگر دیکھ لیں، اسٹڈی کر لیں، ہر حوالے سے ان کی جو فگرز ہیں بڑی زبردست ہیں، کہ ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ صرف اگر میں 8 مہینوں کا حساب لگاؤں تو $10.5 ارب سے ایکسیڈ کر گئے۔ اچھا کام کر رہے تھے، میں بتاتا ہوں، سر اور ہماری فارن ریمیٹنس جو ہے نا $2 ارب پر منتھ سے ایکسیڈ کر گئی ہے۔ ٹوٹل جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا۔ ہماری امپورٹس کم ہو کے $35 ارب پہ آ چکی ہیں، ایکسپورٹ ہماری ابھی بھی $25 ارب پہ، اور صرف اس کا ڈفرنس $10 ارب کا رہ گیا۔ اوور آل تمام فگرز بڑی زبردست ہیں۔ انفارچونیٹلی آج سے مہینہ پہلے جو ایک ایونٹ ہوا تھا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اور ایک ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ورڈکٹ بھی تھا، جس میں یہ تھا کہ جو شخص ای سی سی کو بیٹھ کے چیئر کرے گا، فائنانس منسٹر کی بات نہیں، ای سی سی کو جو چیئر کرے گا اس کو الیکٹڈ ہونا لازمی ہے، جس کے لیے ہم نے ان کو اسلام آباد سے الیکشن لڑایا، اور انفارچونیٹلی وہ الیکشن ہار گئے کسی بھی وجوہات کی وجہ سے۔ تو گورنمنٹس کے لیے ڈیلیجنٹلی ڈیو تھا کہ اپنا فائنانس منسٹر وہ لے کے آئے جو الیکٹڈ ہو، تو اس لیے ان کو چینج کر دیے گا۔ لیکن پھر شبلی صاحب یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ مہنگائی تھی اور چونکہ پرائم منسٹر، میرے خیال دیٹ واز پارٹ آف اے مومنٹ، وہ ایک مومنٹ تھا، ان سے اچانک سوال پوچھا گیا گھر میں، رات کو انہوں نے اس کی واضح بھی ہوئی، اور ہم تمام سمجھتے ہیں کہ عبدالحفیظ شیخ نے بہت زبردست کام کیا، اور حماد اظہر اوبیسلی وہ بھی ایک بہترین کھلاڑی، ایک ینگسٹر ہے، ہمارا رائزنگ سٹار ہے پی ٹی آئی کے۔ سو آئی ڈونٹ سی کہ اس چینج کی وجہ سے گورنمنٹ کی پالیسیز پہ کوئی وہ مطلب کوئی ڈاؤن سائڈ آنے کی ضرورت ہے، چونکہ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ تھی اس وجہ سے۔ تو پھر اینی صاحب یہ تو انڈورسمنٹ ہو گئی پیپلز پارٹی کی بات کی کہ جی چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے لہٰذا آپ نے چھٹی کروائی پھر حفیظ شیخ صاحب۔ وہ پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن تھا، فائنانس منسٹر کے خلاف نہیں۔ اینڈ آئی لو کہ پی ٹی آئی جو ہے نا حافظ صاحب، بڑے پتہ نہیں ہوا سے نکال لیتی ہے، اتنے اچھے اچھے ان کے پاس فگرز ہوتے ہیں کہ انفارمیشن منسٹر سپر آف دا مومنٹ وداؤٹ تھنکنگ یہ کہتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے نکالا گیا ہے، یعنی ان کے بھی دماغ میں ہے کہ مہنگائی سے کمر ٹوٹ گئی ہے لوگوں کی۔ بعد میں آپ چاہے جو وضاحتیں دیتے رہیں، but fact of the matter is that PTI has been dismal in terms of economic policies for this country. اس وقت یہ کہنا کہ جی ہمارے تو جو ہے نا کاغذات میں ہم بڑے اچھے ہیں، آپ جا کے روڈوں پہ پوچھیں کس وجہ سے آپ سارے بائی الیکشن ہارے ہیں۔ آپ اس وجہ سے ہارے کہ لوگ آپ سے بیزار ہیں، لوگ کھانا نہیں افورڈ کر سکتے، لوگوں کے پاس رہنے کو چھتیں تو خیر آپ نے لے لی ہیں، آپ ریگولرائز اپنے آپ کو کر گئے، بٹ غریبوں کے لیے آپ کے پاس ایسی کوئی اسکیمز نہیں ہے۔ پیپل آر ہوم لیس، پیپل ڈونٹ ہیو فوڈ، پیپل نو لانگر وانٹ یو۔ تو آپ خود یہ اپنے صفوں میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ جی آپ کی لائن کیا ہونی چاہیے۔ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے نکال دیا، آپ کہتے ہیں جی ہار کی وجہ سے نکالا۔ ہار کی وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں، بٹ دین دا پرائم منسٹر شوڈ ہیو ریزائنڈ بیکاز ہی لاسٹ دا کانفیڈنس آف دا ہاؤس ڈیورنگ دیٹ سینیٹ الیکشن۔ کامران صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جی صرف فائنانس منسٹر چینج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پرائم منسٹر کو ہی چینج کرنا پڑے گا؟ جب تک کیپٹن چینج نہیں ہوگا معاملے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ بڑی عجیب سی بات ہے، کل سینیٹر صاحب اون صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کل ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ پہلے جو ہے نا وہ سلو پیس پہ کھیلتے تھے،
وہ ایک کھلاڑی، تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ ایک تیز رنگ بنانے والا لے آئے. آج کل کا پروگرام، کل کی ان کی اپنی جو ہے نا، میں بھی تھا یہ بھی تھے، تو اس میں ان کی اپنی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ آج کی سٹیٹمنٹ سے نہیں مل رہی. میرا آپ کے ساتھ کل کوئی پرابلم ان کے بقول سب کچھ اچھا ہے. کوئی اور ہوگا سر؟ کل نہیں ہوگا تو پرسوں ہوگا. نہیں سر، چلے کل کسی اور دوست کا ہوگا. ایک آدھ دن پہلے تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں اب مطلب ایک دو دن میں جو نا وہ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ چینج ہو گئی. اسی طرح سے جیسے عمران خان صاحب کی 1 مہینے پہلے کی سٹیٹمنٹ چینج ہو گئی. 1 مہینہ پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت انہوں نے آسمان سے تارے توڑ کے لائے ہوئے ہیں، اور ان کو جو نا وہ الیکٹڈ بنا کے اس کے بعد جو نا ان سے مزید جو نا باقی ٹائم کمپلیٹ کروانا ہے. تو اچانک جو نا 1 مہینے کے بعد ان کو یاد آیا کہ یہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، یا ان کی سپیڈ بہت سلو ہے رنز بنانے کی، اور دین جو نا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو نکال باہر کرتے ہیں. تو اسی طرح ایک اور وزیر صاحب کو بھی نکال دیا، دونوں نکل گئے. مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ اچھا ہے، اور یہ جو کچھ سینیٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی سارا جو نا یہ آسمان تک پہنچ گئے، انہوں نے تارے توڑ کے لے آئے وہاں سے، تو اس کے بعد پھر عوام کیوں نہیں سیٹسفائی ہو رہا ہے؟ پھر یا تو پھر عوام ٹھیک نہیں ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے، دونوں میں سے ایک تو ٹھیک نہیں ہے. تو یہ پوچھتا ہوں سب سے، اگر ڈاکٹر صاحب اب اس وکٹ کے اوپر حماد اظہر تیز بیٹنگ کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا ان کے لیے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو ظاہر اکانومی کے حالات ویسے بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے. ان کو ملک کی اکانومی چلانا بہت ہی ایک پیچیدہ کام ہے، اور اس کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں. اس ایکسپیریمنٹیشن کے اندر پھر لوگ غریب ہوتے ہیں یا لوگ بھوکے مرتے ہیں. تو یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ زیادہ بڑا جو مجھے نظر آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی ایک اگر یہ ہمیں اسٹریٹجی دے دے نا کہ ہماری اکنامک جو ہماری پلاننگ ہے وہ یہ ہے، ہماری اسٹریٹجی یہ ہے جس کے تحت ہم جو ہے وہ انفلیشن کو بھی نیچے لے آئیں گے اور ہم شاید روپی کو بھی بہتر کر لیں. ہم اپنی ڈائریکشن میں ٹھیک جا رہے ہیں، ہمارے میرا خیال ہے ان کو بہت اچھے ہیں. میرا خیال ہے پرابلم یہی رہی ہے فرام ڈے ون کہ اسد عمر صاحب کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، مگر ان کا وہ بہت زیادہ بنایا گیا، ہوا بہت بڑا بنایا گیا کہ کچھ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ، لیکن پلاننگ نہیں تھی. پھر عمران خان صاحب نے تو خود عمران خان صاحب کو بہت بڑا بنا دیا. انہوں نے بھی بنایا تھا، لیکن پھر انہوں نے خود کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومت چلتی اس طرح، ہمیں ہماری تیاری نہیں کرائی، ہمیں حکومت دے دی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے. تو اب وہ ظاہر ہے یہ ان ایکسپیرینس جو ہے نا اس کی وجہ سے آپ کو نقصان تو ملک کو پہنچ رہا ہے. اب وہ کتنا اور نقصان پہنچے گا، کتنے اور اس طرح کے ڈیسیجن لیے جائیں گے، یہ تو پھر اب آنے والا ہی وقت ہی بتا سکتا ہے. میرا ذاتی طور پہ ویسے خیال یہ ہے کہ اگر یہ جو پیسہ پرنٹ کرنے والا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے، یہ اگر اس کو روک دیں اور یہ انفلیشن کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں کہ اس کو نیچے لے کے آئیں، اور جو ہماری بہت ساری بزنس مین تنگ بیٹھے ہوئے، انڈسٹری بند بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ آپ ایک دشمن والا برتاؤ کریں، آپ ان کو اپنا پارٹنر بنائیں. بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ، بزنس فرینڈلی، ایز آف ڈوئنگ بزنس. تو کہہ رہے ہیں جی روپے تو بڑا مضبوط ہو رہا ہے، ڈالر ابھی پچھلے دنوں کے جو 5 دیکھیں 115 سے 155 پہ ہے اس وقت، تو کوئی ایسی بڑی بات 170 سے نیچے آیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو مزید اور نیچے، کیونکہ آپ دیکھیں خلاف 1 روپے کی ڈیویلیوشن سے 60-70 ارب ڈالر ہماری اکانومی شرنک کر گئی ہے. تو آپ کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. یہ مجھے نہیں لگتا ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس وقت، یہ سب کچھ کیا ہے. اور بس اب یہ ٹرائل کر رہے ہیں آپ عوام کے اوپر. 3 سال سے کہتے ہیں جی آپ کی اتنی اچھی پرفارمنس ہے، اینی صاحبہ کہہ رہی ہیں اب جائے نا لوگوں سے پوچھیں، مر گئے مہنگائی کے ہاتھوں. جو صورت ہے میں افنان صاحب کی تھوڑی سی بات کا جواب دے دوں کہ ڈالر نیچے گرنے کی جو وے ہے وہ آپ کا روپیہ اسٹرینتھ کر رہا ہے. یہ پازیٹیو فیگرز ہوتی ہیں نمبر 1. اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اس اکانومی کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ اگر کسی شخص نے یا کسی گورنمنٹ نے ظلم کیا ہے تو وہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. اور نون لیگ کی گورنمنٹ میں ایک شخص اسحاق ڈار جو کہ بھگوڑا ایبسکانڈر ہے اور ملک چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، اس نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم کیا ہے نا وہ ملک کی تاریخ میں پہلے نہیں ہو سکا. آپ یقین جانیے پچھلے 1.5 سال میں، اور میں یہ آن وہ ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ 18 مہینوں میں ہماری گورنمنٹ نے 1 روپیہ پرنٹ نہیں کیا. ورنہ یہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے اس سے پہلے 10,000 2 بجٹ کے الیکشنز ہو چکے ہیں، بجٹ سیشن ہو چکے ہیں. ایم این ایز آ کے پریشر پرائم منسٹر پہ بھی ڈالتے تھے کہ سر ہمیں ڈیولپمنٹ کی بجٹ دیں، لیکن پرائم منسٹر پریشر پہ نہیں آئے. ورنہ ان کے دور میں جیسا ہوتا رہا ہے کہ سب سے آسان ہے کہ اسٹیٹ بینک کو گھر کی لانڈی بنا لینا اور انہیں کہا جی ہمیں پیسے دے دیں، ہمیں بورنگ کرنی اور اس کے بعد اس کو خرچ کرنا ہے، پیسے چھاپ کے دے دیں، ہم نے ڈیولپمنٹ لگانا ہے. نان ڈیولپڈ ایکسپینڈر تنخواہیں چلانے کے لیے بھی اسٹیٹ بینک سے بورنگ کرتے رہ گئے کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز نہیں ہوتے تھے تو وہ نوٹ چھاپتا تھا. ہمارا ڈسپلنڈ مانیٹری پالیسی چلتے رہ گئے جس کی وجہ سے آج اکانومی یہاں کھڑی ہے. اور ان کی باتیں، جہاں تک مہنگائی کی بات ہے سر،
ایک چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ایشوز ہوتے ہیں, یہ مہنگائی ایسے نہیں ہوتی. میں صرف آج تیل کی پرائسز دیکھ رہا تھا, اس سال جب ایئر سٹارٹ ہوا ہے 1 جنوری 2021 کو, جو برینٹ انٹرنیشنل برینٹ کروڈ آئل پرائسز تھی وہ $47 پہ ٹریڈ ہو رہی تھی سر. آج وہ اس ٹائم $64 پہ, تقریباً 35% اس پہ اضافہ ہو چکا ہے. جب انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں گی تو نیچے لام والا ہمیں پیٹرول کی پرائسز جب $24 پہ چلی گئی تھی تو اس وقت بھی ہمارے ٹیکسز آٹومیٹکلی نیچے چلے گیا تھا. آپ کو شاید یاد نہیں کہ آج 100 کتنے روپے پہ ہمارا 70 روپے. بیبی ایک سیکنڈ جذبات میں آپ کی باری آ جائے گی. ابھی میں گھی کی قیمت دیکھ لے آ رہا ہوں, گھی میں بنانے کے لیے اب بی صبر کرو, ایک مزے کی بات بتاؤں, آر بی ڈی جو پام آئل ہے, آر بی ڈی پام آئل یہ چیز جو استعمال ہوتی ہے گھی بنانے کے لیے, میں پچھلے سال اپریل کی پرائسز دیکھ آیا ہوں. آر بی ڈی پام آئل جو کہ گھی بنا, اس کی $550 پر میٹرک ٹن پہ پرائس تھی, آج $932 پہ چلی گئی. دنیا میں جو چیز جو امپورٹ ہو کے ہمارے ملک میں آتی ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ ان چیزوں پہ آنا ہے. الحمدللہ آپ انفلیشن کی پرائسز دیکھیں, جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو کہ بیسک کموڈیٹیز ہے جس میں آٹا گھی چینی, وہ نارملی 20% ہے, پچھلے ایک سال میں آج 7% پہ آ چکا ہے. اکانومی آہستہ آہستہ ریوائیو کر رہی ہے. اب کیونکہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں, کبھی مہنگائی اور کبھی مال, پھر ڈبل ڈیجٹ میں رمضان کے بعد ان کی پریڈکشن یہ تھی کہ 10% سے پھر زیادہ چلی جائے گی. یہ جو پریڈکشنز اور یہ جو ہے یہ ان کے دل کی خواہشات ہیں, ڈاکٹر صاحب تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن آج 7% پہ کھڑی ہے سر. اینی صاحب کہتے ہیں جی 7% پہ آ گئی, پہلے 20% پہ تھی, اور بعض چیزیں انٹرنیشنلی چونکہ اس کے پرائسز زیادہ ہے اس وجہ سے یہاں پہ مہنگائی. بالکل صحیح بات ہے. سارے مسئلے مسائل آئے ہی پی ٹی آئی کے اوپر ہیں. ہم نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کیا ہے, دنیا نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کیا. یہ ہے معصوم, اس لیے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی تھا ہم کس مسئلے میں پھنس رہے ہیں. ایک کے بعد ایک منسٹر تبدیل کرتے ہیں, ان سے معیشت نہیں سنبھلی جا رہی. آئل پرائسز were at a low but they were not at a low in پاکستان. آپ پیپلز پارٹی کا دور نکال لیں, بیرل کی دام سب سے زیادہ تھی مگر ہم نے انفلیشن کنٹرول میں رکھی تھی. آپ پلیز یہ جو کاغذی باتیں ہیں نا, یہ آپ کاغذوں تک ہی محدود رکھیں. عوام کو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ جی ہم نے 20% سے 7% انفلیشن کر دیا. نو, فیکٹ آف دا میٹر از کہ آج کے لوگ کھانا افورڈ نہیں کر سک رہے پاکستان میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں چونکہ نوٹ چھاپتے تھے تنخواہوں کے لیے بھی جو ہے نا کرتے تھے, ایک ایسی پالیسیز تھی جو کہ ہوا میں تھی جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا, ہم کھوکھلے ہو گئے ہماری معیشت. فائنانس منسٹر بن جائے نا, عمران خان کو تو کوئی اچھا فائنانس منسٹر نہیں مل رہا. وہ 3 سال میں 3-4 دفعہ تو بدل چکے. اگر انہیں یہ سب کچھ آتا ہے, انہیں حل بھی آتا ہے. ایک چیز صرف ایڈمٹ کر دوں, 2010 میں شوگر کی پرائس 134 روپے کلو ان کی گورنمنٹ میں تھی, اور 330 روپے کی مرغی ان کے گورنمنٹ آج سے 11 سال پرانی پرائس کوٹ کر رہا ہوں. جی بیبی, جو سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ایک کمر توڑ انفلیشن ہے, وہ اکانومسٹ تو ظاہر ہے پارٹی ہوں گی کسی اور کی. جو ان کی تعریف کرے گا وہ ان بائسڈ ہے, جو اور کسی کے بارے میں بات کرے گا وہ جی ایک تو لفافہ ہے, دوسرا اسے کچھ پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں اور عباس صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ کہیں زیادہ تھی, شوگر کی پرائسز اور جو دیگر 2010 کی پرائس 134 روپے کلو. پوچھ لیجیے. پارٹی کو رہنے دینا, آپ آ گئے نا, آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی, آپ نے جو ہے 50 لاکھ گھر دینے تھے, آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی. آپ رہن دینا, آپ کو 3 سال ہو گئے. 3 سال میں آپ کو پتا ہے کتنی دفعہ 90 دن آ کے گئے ہیں. ٹھیک. The point is, please stop it. Don't piggyback on us. Talk about your own self. کامران صاحب, یہ جو نیریٹو ہے کہ ماضی کی حکومتوں والا یہ نیریٹو, یہ بائے کریں گے لوگ, اور کب تک بائے کریں گے؟ دیکھیے نہیں, بائے نہیں ہو رہا. دیکھیے یہ مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تک یہ چلتا ہے. چلیے آپ کہہ لیں کہ جو ان کو جو نا رائٹنگ مارکس بھی دے دیں, گریس مارکس دے دیں, اور اس کے بعد کہیں 1 سال تک چل گیا یہ. مگر یہ 3 سال مکمل ہونے کو آ رہے ہیں, اس وقت یہ بات کہنا سب کچھ ماضی کی حکومتوں پہ ڈالنا. دیکھیے ایک مدت ہوتی ہے کسی بھی جو ہے نا جمہوری حکومت کی, اگر وہ جمہوری ہو وہ 5 سال سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرتی. 5 سال سے پہلے جو ہے نا وہ لوگ ڈسمسنگ ڈیفالٹ ہوتے ہیں, مگر اس سے زیادہ نہیں جاتے. تو اس 3 سال جب آپ تقریباً مکمل کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں آپ نے 3 منسٹر ایک منسٹری کے تبدیل کر لیے ہوں, اور اس کے بعد بھی جو ہے نا آپ اسحاق ڈار کو کوستے رہے ہیں, یا اس کے بعد جو ہے نا یہ جو آپ نے بائی کیا تھا ان میں اپنا حفیظ شیخ کو, پیپلز پارٹی کے منسٹر تھے نا, پھر مشرف صاحب کی حفیظ شیخ صاحب, پھر اس کے بعد جو ہے نا منسٹر اس کے اپنا مشرف صاحب کے بھی منسٹر تھے. تو یہ اس طرح کے منسٹر بھی لینے کے ادھار لینے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے معاملات کو اسی
پوشیدہ نہیں کر پایا نا کہ آپ کے پاس 200 ماہرین جو ہے نا وہ تیار کھڑے تھے، اور ایسے ماہرین تھے کہ وہ ڈاکٹر قدیر کے مقابلے میں سائنٹسٹ تھے، اور جو دنیا کے سب سے اچھے ماہر معاشیات تھے وہ بھی ان کے پاس تھے. اس کے باوجود 3 سال میں انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. دیکھیے ہمارے پاس اور کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. ٹیسٹ کیا ہے؟ آواز خلق. آواز خلق. دیکھیے ہمارے معاشیات نہیں ہو، آپ نہیں ہیں، کوئی اور ساتھی جو ہے نا ممکن نہ ہو ہم میں سے، مگر ہمارے پاس ٹیسٹ کیا ہوگا؟ لوگوں کی زبان. لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں، لوگ آج کیا بددعائیں دے رہے ہیں. بددعاؤں سے بلکہ آگے 2 ہاتھ آگے چلے گئے، جو مناسب نہیں ہے کہ ٹی وی پہ کہا جائے. تو اس کے باوجود 3 سال گزارنے کے اگر یہ وہیں پہ کھڑے ہیں اور اسحاق ڈار کو کوستے ہیں، کسی پیچھے والوں کو جو نا گالیاں دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ تھے. انہوں نے تو کہا تھا کہ جی ہم جو 200 ارب ڈالر جو نا وہ ایسے کر کے لائیں گے، 100 ارب ڈالر جو نا عوام کے منہ پہ ماریں گے، اور 100 ارب ڈالر جو نا جنہوں نے لینے ہیں ہم سے، ہم ان کے منہ پہ ماریں گے. وہ کہاں، نہ ہمارے منہ پہ کچھ مارا گیا، نہ جن کے ہم مقروض ہیں ان کے منہ پہ مارا، بلکہ قرضے تو آج اس سے پہلے سے کئی گنا بڑھ گئے ہیں. تو جب کسی کے منہ پہ نہیں مار سکے تو یہ وقت ہے کہ اپنی غلطی کا احساس کریں، اور وہ لوگ بھی اپنی غلطی کا احساس کریں جو پیچھے تھے. بلکہ ایک آدھ تو ان میں سے جو اس غلطی کے پیچھے تھے، ان میں سے میں اس بات کا وٹنس ہوں، انہوں نے کہا کہ غلطی ہو گئی ہم سے. تو وہ غلطی کا جو ہے نا وہ احساس کرتے ہوئے جو ہے نا معاملات کو سیدھے راستے پہ ڈالیں. عوام کے اصل نمائندوں کو آنے. وہ آپ کے سامنے جب تک اصل نمائندے نہیں ہوں گے، جو جواب دہ ہوں گے، وہ کامران صاحب جو جواب دہ نہیں ہوں گے عوام کے سامنے، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے مانتے ہیں، پھر باہر نکل کے بھول جاتے ہیں نا. نہیں، وہ صاحب چلے گئے. وہ میں کسی ٹائم اب اکیلے میں بیٹھیں گے، وہ بھی ایک کردار تھے سارے میں. وہ ہاں، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، ان کا نام بتا دوں گا. انہوں نے کہا کہ بڑا غلط ہو گیا. ڈاکٹر عفنان صاحب، سب ذمہ داری آپ پہ. اسحاق ڈار صاحب نے تباہ کی ملک کی معیشت، اور نواز صاحب. دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسہ پرنٹ کیا اور اس کی وجہ سے بڑی تباہی آئی. تو اب جو فسکل ڈیفیسٹ تھا 2017 کا وہ 6.6% تھا، اور 2019 اور 20 کا 8.1% تھا. تو اگر پیسہ پرنٹ کرنا برا تھا تو آپ نے ہم سے 1,000 ارب روپے یا تقریباً 1,500 ارب روپے زیادہ پرنٹ کیے. اور خالی اس میں نہیں کیے، آپ نے اوور آل پاکستان کا ڈیٹ ہر لحاظ سے بڑھایا ہے. کوئی ایسا لحاظ نہیں ہے، اور آپ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن بھی ایسی فائنینشیل نہیں دے سکتے سوائے اس کے مس مینجمنٹ، فائنینشیل مس مینجمنٹ اینڈ کرپشن. اس کے علاوہ 2 چیزیں تھی جس کی، اور غیر فائنینشیل پلاننگ بھی کوئی. سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 1100-1200 سے 2400 ارب روپے. ہم نے تو نہیں کہا ان کو کہ 2400 ارب روپے پہ. یہ ہمیں پتہ کیا کہتے تھے کہ انہوں نے 600 ارب روپے جو ہے وہ منشا صاحب کو پیمنٹ کر دی ہے، یا اپنے جاننے والوں کو. انہوں نے نہیں کی نا پیمنٹ، وہ پہنچ گئے اپنا 3,000 ارب روپے کے اوپر، پھر ان کو لگ پتہ جائے گا. تو یہ اس طرح ملک نہیں چلتے. دیکھیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، سب سے پہلے کوئی پرابلم سالو کرنی ہو تو پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. ادھر یہ لوگ پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے. یہ جو ان کو مسئلہ آتا ہے کہتے ہیں نواز شریف، مریم نواز، یا یہ کہتے ہیں پیپل پارٹی. تو بھائی اگر آپ خود آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پا رہے پرابلم کیا ہے تو سالو کیسے کریں گے؟ سوال سب سے بڑا یہ ہے. اور آپ اپنے آپ سے سچ بولیں. چلے ٹی وی پہ جھوٹ بولنا چل جائے گا، ہم سے جھوٹ بولیں، لیکن اپنے آپ سے تو سچ بولیں نا. اگر آپ بولیں گے کہ جی ہم نے زیادہ پیسہ پرنٹ کیا تھا اور آپ نے کم کیا، تو جو آپ غلط بول رہے ہیں آپ، اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا. سب سے زیادہ عمران خان کو خود نقصان ہوگا. کیا چینی جو ہے وہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ایکسپورٹ کر دیں، اور بعد میں جب ایکسپورٹ کر کے قحط پڑ جائے تو 110 روپے کی؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا، یا پیپل پارٹی نے ان کو کہا تھا. کیا گندم ہم نے آپ کو کہا تھا ایکسپورٹ کریں، اس کے بعد پھر آپ امپورٹ کریں؟ کیا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ فارماسیوٹیکل کے اندر جو چیز 2300 روپے کی 2800 روپے کی ویکسین انڈیا میں آتی ہے وہ آپ 8,500 روپے کی پاکستان میں بیچیں؟ ہم نے کہا ہے آپ کو. آپ نے فارماسیوٹیکل کے اوپر آپ لوگوں نے جو عامر کیانی صاحب نے جو کارنامہ انجام دیا وہ سارے پاکستان کو معلوم ہے. تو آپ اس طرح لوگوں کو ہمارے پہ آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر سکی پرابلمز کیا ہے، پرابلم ہی نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہے تو سولوشن کہاں سے آئے گا؟ میں وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آناباد صاحب آتے ہیں. تو جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات ہوئی ہے آج ای سی سی نے کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آناباد صاحب، انڈیا کے ساتھ عمران خان صاحب کی وہ تقریریں یونائٹڈ نیشن میں آدھے گھنٹے کے احتجاج، مودی یہ ہم سفیر نہیں، یہ نہیں، یہ اچانک سے کون سی جادو کی چھڑی ہوئی ہے کہ آج اسی سے کہتے ہیں جی ہم جو ادھر کپاس بھی امپورٹ کر رہے ہیں، جی چینی بھی کر رہے ہیں، گندم بھی کر رہے ہیں. پہلے یہ چیزیں حرام تھیں، اب ایک دم سے حلال ہو گئی ہیں. پہلے ناجائز تھی، ایک دم سے جائز ہو گئی. طارق صاحب،
اس وقت جو ہم نے یہ ڈیسیجن لیا تھا انڈیا کے ساتھ نہ ٹریڈ، اس کی وجہ اوبیسلی کشمیر کا جو ریپرکشن تھے، جو ایک سپریشن کی موومنٹ چل رہی تھی، وہ اپنی جگہ پہ. اس میں کیا چینج آئی ہے؟ میں جنرل بتا رہا ہوں، اس وقت جو اصل ایشو ہے کہ ملک میں چینی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہو چکی ہے، اصل جو ایشو آ چکا ہے. اور دوسرا پرابلم جو کاٹن کی بات ہے کہ گندم اپنا شوگر کین کی کاشت کی وجہ سے لوگوں نے کپاس کاشت کرنی بالکل چھوڑ دی ہے. اور اوور آل یہ ہو کہ آپ کی ٹیکسٹائل جو ہے وہ امپورٹ بہت زیادہ ہیویلی دوسرے ملکوں سے کر رہی ہے، اور انڈیا میں پابندی کی وجہ آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس پہ پریشر آنا شروع ہو گیا. ہم نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا وہ ملک کے مفاد میں کیا، کوئی مودی کی دوستی میں نہیں کیا. آپ کو پتا ہے جو آپ کے پاس اس وقت ویکسین آنے والی ہے جو کہ ہمیں گیوی کوویکس کی وجہ سے مل رہی ہے، 1,71,00,000 جو ویکسین کی ڈوزز ہیں وہ انہوں نے WHO نے انڈیا کو دیا ہے. اب کل کو میں اعتراض کر دوں کہ انڈیا سے جو ویکسین بن کے آ رہی ہے، کیونکہ ایسٹرازینیکا کی جو فیکٹری ہے وہ انڈیا میں ہے پڑی، تو میں اس پہ اعتراض کر دوں کہ وہاں سے نہیں آ سکتی. بہت سارے یہ فیکٹر تو سب پہلے بھی آج سے سال پہلے بھی تھے. بہت سارے فیصلے آپ کو کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اکنامکلی آپ کی جو اکانومی ہے وہ وائبل نہیں بنتی جب آپ باقی دوسرے ملکوں سے کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے آپ کو ڈیسیژن کرنے پڑتا ہے، ورنہ ہمیں کسی کا شوق ہو سکتا ہے. یہی کام اگر نون لیگ کریں تو آپ کہیں، یا پیپلز پارٹی کریں تو آپ کہیں مودی کا یار ہے. یہی کام آپ کریں تو وہ ملک کا مفاد ہے. عبد الباسط صاحب کی وہ جو کتاب ہے نا 3 years of memoirs، وہ جب 2014 سے 2017 کے درمیان وہاں پہ انڈیا میں ہائی کمیشن میں رہ گئے، ان کی کتاب کا ایک لفظ ہے وہ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جب نواز شریف صاحب انڈیا آئے تھے مودی سے ملنے کے لیے تو مجھے ان میٹنگ سے باہر رکھا گیا تھا. طارق فاطمی اور سرتاج اس کا حصہ ہوتے تھے، اور اس میں یہ لابالغ کوشش کی گئی تھی کہ کسی جگہ پہ کشمیر کا لفظ ان کی سٹیٹمنٹ میں نہیں آنا چاہیے. اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس ٹور میں کشمیر کا نام اپنی سٹیٹمنٹ میں نہیں لیا تھا، اور نہ ہی اس سے ملاقات کی. جو ایک کشمیری لیڈر ہے جس نے حریت کا لیڈر جس نے ملاقات کرنے، اس سے ملاقات سے بھی انکار کر دیا تھا. جندال اگر آیا تھا یا مودی اگر شادی پہ آیا تھا لاہور میں تو وہ نواز شریف صاحب کے گھر آیا تھا، پاکستان نہیں آتا کسی ملنے کے لیے. سو آپ ان تعلقات کو اس اسٹریٹجی سے نہیں ملا سکتے. ہم نے اگر فیصلہ کیا تو پاکستان کی بہتری کے لیے، یہ جب فیصلہ کرتے تھے اپنے کاروبار کی بہتری کے لیے. ایسا کر دیا کہ اب ہم ٹریڈ اور یہ سر میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ایشوز ہیں. ہمارے پاس جو شوگر کین کی جو فصل ہے وہ اس سال جو ہے نا وہ اس کی فصل بہت کم ہو چکی ہے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو شوگر کین اور جو شوگر ہے اس کی پرائسز اور اوپر چلی جائیں گی. یہ ملک کے فیصلے کے لیے اپنی ذات کے لیے کیا گیا. بیوی کی باری آ گئی سر ماشاءاللہ. جی قرت صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہماری ضرورت تھی، وہ یہ لوگ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اصل میں ایشو یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے سب حلال. پی ٹی آئی کرے گی تو وہ مودی کی یاری نہیں ہے. مجھے سب سے زیادہ خوشی پتہ کس چیز کی ہے؟ آج کم از کم یہ تینوں کٹھے ہیں اور ہم جو ہے نا اس معاملے پہ ان کے نا بہت زبردست آ رہا ہے سر. دی ایشو ہے وہ پی ٹی آئی سب کچھ حلال ہے. آپ جی ویٹ ایکسپورٹ کرتے تھے پھر آپ کہتے ہیں ویٹ شارٹیج ہو گیا. آپ چینی باہر بیچتے تھے پھر آپ کہتے ہیں شوگر شارٹیج ہو گیا. اب ہمیں انڈیا سے منگانی پڑ رہی ہے. پہلے کوئی انڈیا کا نام بھی لے تو وہ غدار، آپ کریں تو ملکی مفاد نہیں. مطلب اس کا ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی اپنی لانڈری بند کر کے اور پاکستان کے مفاد کا سوچے. کیوں ان کے لفظ، ان کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں جی وہ لفظ جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے اور وہ سب سچ ہے اور وہ آخری حرف ہے. ہم بولے تو جی ہم کرپٹ بھی ہو جاتے ہیں، ہم ملک دشمن بھی ہو جاتے ہیں، ہم انڈیا کے یار بھی ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایسا کون سی چیز الگ کی ہے؟ مودی کو خط لکھے جا رہے ہیں، ایکسلنسی آئی ایشور یو آف مائی ہائیسٹ کنسیڈریشنز. کیا کہ ہائیسٹ کنسیڈریشنز بھائی کیوں ہم پہ اٹیک کریں؟ وہ کشمیریوں کو زدو کوب کریں، وہ کشمیر کو جو ہے وہ بالکل بند کر دیں آؤٹ سائڈ ورلڈ سے. وہ ہم ان کو ہائیسٹ ایشورنسز بھیجتے رہے اپنے ملک سے. کیوں ایسا کیا چینج آ گیا؟ کیونکہ ملکی مفاد کا ڈرامہ نا اب کوئی بائی نہیں کر رہا. کیونکہ اگر ملکی مفاد کا آپ نے سوچنا ہوتا نا تو آپ 3 سال بعد یہ نہ کہہ رہے ہوتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا واٹ وی آر گیٹنگ انٹو. ملکی مفاد تو جی پیچھے رہا. کامران صاحب کوئی چینج آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا ہوا ایک دم سے آل آف سڈن؟ یہ انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے، کوئی چیز ہے، پریشرز ہیں؟ جی لگ رہا ہے کہ مودی صاحب نے کمٹمنٹ کر لیا ہے کہ وہ جو یو این ریزولوشن ہے ان کے اوپر جو ہے نا وہ کریں گے، کشمیر میں استواب رائے کروائیں گے. اسی طرح رہا عمران صاحب سے کوئی وعدہ انہوں نے کر لیا تو انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ خوشی میں جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا معاملات جو ہے نا وہ واپس سیدھے کر لیے. جس طرح سے ٹیڑھے کیے تھے اس طرح سے سیدھے کر لیے. ان کے لیے کیا یو ٹرن لینا تو وہ لیڈر کا کام ہے نا. بڑے بڑے لیڈر لیتے ہیں تو اس بڑے لیڈر نے یہ یو ٹرن بھی لے لیا، انڈیا والا یو ٹرن بھی لے لیا. بھئی اگر یہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے تھے تو 3 سال پہلے اچھے ہونے چاہیے تھے. ابھی آخری 2 سال میں آپ کو کیا خیال آیا؟ اور اگر برے ہونے چاہیے تھے تو آخری 2 سال بھی برے رکھے. تو یہ انہوں نے بڑے لیڈر نے ایک یو ٹرن لیا ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں بڑے لیڈر کو. بڑے لیڈر کا کام اسی طرح سے ہوتا ہے، وہ یو ٹرن لیتا ہے، ایک بات کرتا ہے مکر جاتا ہے، جو بات کہتا ہے اس کے بعد اس کو یاد نہیں آتی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری بات کر دیتا ہے، رات کو اور بات کرتا ہے، دن کو اور بات کرتا ہے.
عوام کبھی کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا، ایسا ہوا تو آج وہ جو ہے نا وہ کس ڈیڈائی سے کہتا ہے کہ میرے پاس تو تیاری نہیں تھی۔ اگر کسی کے پاس تیاری نہیں تھی اور اگر دنیا کے کسی اور ملک میں اگر کوئی اس طرح سے الیکشن میں کسی بھی طرح سے آ جاتا تو وہ واقعی جو ہے نا خودکشی حرام ہے، میں اس کے لیے کبھی بھی کسی کو صلاح نہیں دوں گا، مگر واقعی باقی دنیا میں وہ خودکشی ابھی تک کر چکا ہوتا۔ یہ تو کہتے تھے میں ایسا ہوا تو میں خودکشی کر لوں گا، ویسا ہوا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ بھائی تم نے تو ہم لوگوں سے خودکشیاں کروا دی ہیں، عوام سے خودکشیاں کروا دی ہیں، خدا کا خوف کرو۔ ایک بات آج اچھی ہوتی ہے، اس کے بعد تیسرے دن وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے، تیسرے دن پھر پانچویں دن پھر اسی کو اسد عمر کو ایک دفعہ لائے، پھر نکالا، پھر لائے۔ خدا کے بندے آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ کو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ اسد عمر کس کام کے لیے فٹ ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے آپ کے باقی لوگ کس کام کے لیے فٹ ہے۔ تو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے کہ انفیکٹ ہاں یہ ایشو ہے اور انفیکٹ آپ خود مس فٹ ہیں۔ ڈاکٹر عرفان صاحب، وہ کہتے ہیں نون لیگ جو تھی اس کے معاملات اور تھے، ہم نے ملکی مفاد کے اندر یہ فیصلے کیے کیونکہ اب ضرورت ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کی فارن پالیسی اور ڈیفنس کے اندر۔ اب انہوں نے کیونکہ یہ والی بات چھیڑ دی ہے تو میں وہ تھوڑی سی اس کے اوپر بھی روشن ڈال دوں۔ جب نیوکلیر دھماکے ہم نے کیے 1998 میں تو واجپئی پاکستان آیا اور مینار پاکستان گیا، جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور اس نے کہا بھائی پاکستان ہمارے سے نہیں چلتا، پاکستان خود چلتا ہے۔ اس نے یہ بات تسلیم کی، اور پھر وہ اس کے بعد جو سیبوٹاج کیا گیا اس سارے معاملے کو، اس کی میں نہیں جانا چاہ رہا ڈیٹیل میں، اس وقت بھی یہ کوئی پیش رفت جو ہوئی ہے اس کے بیہائنڈ دی سین کچھ ہے؟ دیکھیں بیہائنڈ دا سین جو ہے نا، جو ابھی تک جس طرح ملک کے معاملات چل رہے ہیں ایڈ ہاک، اسی طرح جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ دیکھیں یہ ہم نے 5 سال اس ملک کے ضائع کیے، 4 سے 5 سال ڈان لیگ کے بعد سے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھائی گئی تھی اس وقت سمجھ نہیں آئی آپ کو، اس وقت آپ نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، یہ تو کشمیر بیچ دیا، فلانا کر دیا۔ آج آپ وہی کام کر رہے ہیں جو نواز شریف نے آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے آپ کو بولا تھا، اور آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ دیکھیں دنیا میں یہ اس طرح پاکستان میں چل سکتا ہے کہ آپ الیکشن ریگ کر دو، آپ کسی کا حق مار دو۔ احسان صاحب کہتے ہیں یہ سودا کر دیا پھر کشمیر کا $1 ارب کے بدلے کوئی پیسے مل رہے ہیں کچھ اور اس طرح۔ انہوں نے کوئی نہ کہیں ڈیل بنانے کی کوشش کی ہوگی کہ کہیں سے باہر سے کوئی پیسے مل جائیں، لیکن میں افیکٹولی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سی پیک آج بند ہے، جو ہماری فارن پالیسی کا بہت بڑا ایک سکسیس تھا، نیوکلیر دھماکے ایک بہت بڑے سکسیس تھا۔ تو یہ اگر ہمارے سے کمپیئر کرتے، مودی جو ہے وہ آیا لاہور، آپ کا وہ فون نہیں اٹھاتا، تو یہ آپ ان کو بھی معلوم ہے کہ کون زمین پہ کتنا ہے پاکستان میں، انہیں بھی معلوم ہے کہ کون ضرورت ہے ہماری اس وقت ٹریڈ، ہماری ضرورت ہے ملک کی۔ دیکھیں میں ایک پہلی تو بات یہ ہے کہ جب انہوں نے آرٹیکل 370 جو ہے وہ ختم کیا ہوا، اس وقت اس طرح کا کام کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک بات ان جنرل ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہے، لیکن کشمیری پرابلم کو سالو کرنا فنڈامنٹل ہے، اور یہ آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ کشمیر کے ایشو ایک سائڈ پہ رکھ کے ابھی ہم نے فی الحال چونکہ ٹریڈ ہماری ضرورت تھی ہم نے یہ کام کیا، وہ بھی کر دیا۔ دوسرا میں سینیٹر کامران صاحب کو پہلے جواب دے دوں، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی، کہ پچھلے 20-25 سالوں میں جس شخص کو کشمیر کمیٹی کا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کے رکھا گیا تھا، ان کی تقریریں UN میں سے رہ کر پاکستان میں اور کشمیر کے اوپر جتنی گفتگو کی ہے یا جتنی انہوں نے محنت کی وہ ریکارڈ پہ ہے پڑی، اور کشمیر کا مقدمہ جس چافشانی سے انہوں نے لڑا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو یہ جو سبق ہمیں سکھاتے ہیں نا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، کم از کم ان کی پارٹی سے گفتگو اچھی نہیں لگتی۔ جب تک میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہاں جی الحمدللہ انہوں نے جس طرح جا کے بارڈر پہ لڑائی کی ہے اور جا کے UN میں اس کا ڈپلومیٹکلی مقدمہ جانا ساری دنیا جانتی ہے، سوائے کچھ اور کام کرنے کے علاوہ، اور کشمیر کمیٹی اس سے تعلق نہیں تھا۔ جیسے میرے بھائی نے کہا نا کہ ایٹمی دھماکہ، یہ مفت میں کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا جانتی ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا۔ یہ سر اگر میں ایک سڑک بنا دوں اور اس کے افتتاح کر دیں آپ، تو پھر وہ کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے۔ بھٹو صاحب نے سٹارٹ کیا، بھٹو صاحب نے افتتاح کیا تھا، افتتاح کر دیا، دھماکے ہم نے کیے تھے۔ اور دوسری بات کون سا کر رہے ہیں سر، دھماکے جنریٹ کر رہے ہیں، بہت ان کے اوپر جس طرح دھماکے کرائے گئے۔ میں نے جس چیز کا جواب دیا کہ آج تک کشمیر کی سٹیٹمنٹ ان کے منہ سے مودی کے دور میں نکلی تھی، وفاداری کی بات ہم سے نہ کریں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ واجپئی آیا، اور آج بھی UN میں پرائم منسٹر عمران خان کی کامنٹ کر لیں۔ جی کامران صاحب۔ ہاں ایسا ہے کہ مولانا کے حوالے سے بات کی ہے، مولانا کے حوالے سے یقیناً ان کو گلہ کرنا چاہیے، مگر وہ گلہ کرنا چاہیے جو کشمیر کمیٹی کے موجودہ چیئرمین نے 3 سالوں میں جو کچھ کر لیا ہے، وہ گلہ یہ یقیناً مولانا صاحب سے کریں۔ 3 سال تو ابھی ان کے پاس پورے ہو گئے نا تقریباً، یا ہونے کو 3 سال میں جو انہوں نے کشمیر کمیٹی میں
ہاں انہوں نے تین سالوں میں جو کمال کیا ہے وہ گلا مولانا صاحب سے کریں. ہم ان کے ساتھ ہے کہ جس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ اس گورنمنٹ نے لڑا پاکستان کی تاریخ میں, آج پرائم منسٹر کی جو اسپیچ UN میں وہ یاد ہے, جس طریقے سے دنیا اب کشمیر کے حوالے سے امریکن پالیسی کو ہم نے چینج کیا, دنیا میں اس چیز کو مانتی ہے. چلیں میں وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آج کے کچھ دیگر ایشوز ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے, پروگرام کنکلوڈ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, لاسٹ سیگمنٹ ہے, وقت کم ہے, چھوٹے چھوٹے سے سوال ہے لیکن ہر ایک سے الگ. جہانگیر ترین صاحب FIR درج ہو گئی منی لانڈرنگ کی, وہ کہتے ہیں FIA زیادتی کر رہی ہے. FIA بھی آپ کا, جہانگیر ترین بھی آپ کا, یا فرق ہے؟ پہلے تو میں آپ کی سٹیٹمنٹ میں تھوڑا سوال کو کریکشن کر دوں. ترین صاحب ضرور ہمارے تھے لیکن FIA ہمارا ادارہ نہیں. ایک فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہے جو ملک میں جتنے ایشوز فیڈرل سے ریلیٹڈ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے. سو ان کا یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ ہمارا ادارہ وہ ہمارے تئیں کام نہیں کرتا. ترین صاحب سے ہمارا تعلق ہے, ہماری پارٹی میں رہ گئے, ہمارے لیڈر رہ گئے, اس میں کوئی ہماری شرم نہیں آتی. FIA انڈر دی سپرویژن آف شہزاد اکبر کام کرتا ہے. یہ ذرا غلط پرسیپشن ہے, وہ کسی کے سپرویژن میں کام نہیں کرتا. نیب ہو یا FIA جتنے انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں ان کے آپ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں. شوگر کی ایک رپورٹ آئی تھی جس کے مطابق کچھ ایشوز پائے گئے, انہوں نے اس پہ حکومت کا ایک ادارہ آپ کے سینئر لیڈر FIR کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ, وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا اور اگر اس پہ سے وہ کوئی چیز ایسی پائی جائے گی جو کہ غلط ہے وہ آگے فردر کاروائی کرے گا, اور اگر نہیں تو ان کو کلین چٹ. جہانگیر ترین صاحب کا شکوہ ناجائز ہے؟ نہیں شکوہ ناجائز نہیں, وہ بات ٹھیک کر رہے ہوں گے اپنے حساب سے, لیکن FIA سے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور چیزیں جیسے چلتی جائیں گی انویسٹیگیٹ ویسے دنیا کو پتہ چل جائے گا. مجھے بلا کے عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ کرے. بشیر محمد صاحب ریٹائرمنٹ کے قریب تھے, میں بزرگ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, اس وقت ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد بہت ساری سٹیٹمنٹس بیوروکریٹس کر جاتے ہوتے, اس میں کمنٹ کرنا مناسب شاید نہ ہو. اینی صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ یہ جو ووٹ لیے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی سے یہ کوئی مناسب کام نہیں ہوا, پارٹی کا نظریاتی تشخص جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. جی مصطفیٰ نواز کھوکھر ویسے تو بہت قریبی دوست بھی ہیں, کولیگ بھی ہیں, ان کی یہ پرسنل رائے ہے, مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بھی اس پروپیگنڈا میں جو ہے وہ آ گئے. ہم نے کسی بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبر سے ووٹ نہیں, کیٹیگورکلی یہ میں سٹیٹ کرتی ہوں. ہم نے ووٹ لیا مسلم لیگ نون کے سینیٹر دلاور خان سے, جن کے ساتھ 3 اور انڈیپینڈنٹس آئے اور انہوں نے کہا جی ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے, ہمیں بھی ووٹ دینا. پاکستان پیپلز پارٹی طارق صاحب کبھی بھی ایکسکلوژن کی سیاست نہیں کرتی. ہم نے اپنا دائرہ ہمیشہ وسیع رکھا ہے, بلکہ کئی ایسے لوگوں کو بھی لیا ہے جنہیں پرسنل طور پہ میں سمجھتی تھی شاید ہمیں نہیں لینا چاہیے, لیکن ہم نے دروازے کبھی بند نہیں کیے. اگر کوئی ہمیں آ کے کہتا ہے جی میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا تو 100% جتنی بڑی اپوزیشن ہوگی اتنا برا ہوگا گورنمنٹ کے لیے. تو یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا معاملہ ریکنسیڈر ہو سکتا ہے PDM کے اندر یا نہیں؟ اب یوسف رضا گیلانی صاحب بن گئے, اب اس پہ بات نہیں ہونی کوئی بھی. لیکن جی میں تو یہ کہتی ہوں کہ PDM should be very happy کہ ایک فارمر پرائم منسٹر, ایک فارمر اسپیکر آف دا ہاؤس اس وقت آپ کا لیڈر آف اپوزیشن بن کے بیٹھے گا جس کو ایکسپیرینس ہے پارلیمنٹ کا. ہمیں تو اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ہمیں اپنے گریٹر ایم جو کہ اس نااہل حکومت کا مقابلہ کرنا ہے اور عوام کو ان سے نجات پہنچانا ہے, وی شوڈ لک ایٹ اے گریٹر ایم, نہ کہ ہم اس نیٹی گریٹی میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. کامران صاحب, آج مولانا گل نصیب صاحب ملے ہیں اور وہ شیرانی صاحب ملے ہیں مولانا صاحب سے. کیا یہ درست ہے کہ مولانا صاحب کچھ لوگوں کے فون نہیں اٹھا رہے اور بالکل رابطے میں نہیں ہے, تو آج کوئی میسج تو نہیں ہے جو مولانا صاحب تک پہنچایا گیا؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ یہ ایک روایتی معاملہ ہے اور اس میں جو بھی آتا ہے, فرض کرے آپ کی کسی کے ساتھ کو اگر دشمنی کی حد تک بھی معاملات چلے گئے ہوں اور وہ آپ کے گھر پہ آئیں, جو گھر پہ آ جاتا ہے اس کے لیے گھر کے دروازے کھلے ہوتے. تو یہاں تو دشمنی کی بات نہیں تھی. شیرانی صاحب ساتھی رہے ہیں, مولانا گل نصیب ساتھی رہے ہیں, ہم آج بھی ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے اپنے راستے جدا کیے, وہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں. ہمارے منہ سے آپ نے کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نیگیٹو میں نہیں سنی ہوگی. تو لیڈر آف دی اپوزیشن والا معاملہ دوبارہ ریکنسیڈر ہوگا کامران صاحب PDM میں یا نہیں؟ آپ دیکھیے یہ بڑوں کے کرنے کے کام ہیں, مگر جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا. اگر گیلانی صاحب ہی ہوتے تو بھی کوئی شاید اس میں کوئی بری بات نہ ہوتی, مگر یہ مل بیٹھ کے کرنے کا کام تھا اور فیصلہ جو ہے وہ نون لیگ کے حق میں ہوا تھا, جو کہ اس کو غلط طریقے سے ویسے بڑوں نے اس معاملے میں آپ کی بھی بڑی اہم ذمہ داری لگائی تھی کامران صاحب. میں نے وہ اپنی ذمہ داری پوری کی تھی اور میں نے رسید لی تھی, اس کی مجھے شک تھا اس وقت. ایسا تھا کہ اس میں ایک صاحب میں ایک تھوڑی سی بات اور وہ کر دیتا ہوں. مجھے پتا تھا
ہوا یہ کہ 25 تاریخ کو چھٹی آ گئی، انسیڈنٹلی لوکل ہالیڈے تھی. میں نے پہلے اپنے کلرک کو بھجوایا کہ جا کے یہ ریسیو کرا کے آؤ، تو وہ ریسیو کرنے والے نے نہ اپنا سائن لکھا نہ اپنا نام لکھا، اور پھر میں نے جب اس کو دیکھا تو میرے جو ہے نا وہ تھوڑا سا میرے چٹھی اس نے وہ مجھے کہا کہ معاملہ گڑبڑ ہونے جا رہا ہے. تو میں اس کو لے کے واپس آیا R&I میں، آ کے اس کو کہا کہ تم نے یہ 6 پیپر ریسیو کیے ہیں، لکھو کہ 6 پیپر ریسیو کیے ہیں، ٹائم لکھو کہ اتنے بجے لیا ہے، وہ ڈائری نمبر لکھو اور اپنا لینے والے کا نام لکھو. تو اس کے باوجود بھی اخباروں نے بھی غلط خبر چلا دی، اس کے باوجود لوگوں نے بھی خبر جو ہے نا وہ اڑا دی. تو ہم نے جو ہے نا وہ پکا کام کیا تھا. ٹھیک بات ہے. ڈاکٹر صاحب، مریم نواز کی خاموشی کہتے ہیں پولیٹیکل خاموشی ہے. لاسٹ کامنٹ آپ کے. شہباز گل صاحب نے کہا جی سیاسی بیمار ہیں، سیاسی خاموشی. دیکھیں شہباز گل صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر تو میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، غیر سنجیدہ انسان ہے. مریم صاحبہ لو پروفائل میں تو نہیں جا رہی ہیں؟ نہیں، کوئی لو پروفائل نہیں ہے. جو ہمارا اسکیجول چل رہا ہے، دیکھیں ڈسکا کا الیکشن ہونا تھا 10 تاریخ کو، وہ ہو گیا پوسٹ پون، اور 29 کو کیا کہتے ہیں کراچی والا. تو ظاہر ہے اس کے حساب سے ایکٹیویٹیز بلڈ ہوتی ہیں. تو وہ جب وہ واپس آئیں ایکٹیویٹیز پولیٹیکل آنی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ جلد. اور جیسے جیسے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا. کسی سائلنٹ موڈ میں نہیں جا رہی ہیں؟ نہیں، کوئی سائلنٹ موڈ نہیں ہے. انہوں نے بھی پرسوں اتنا زبردست باہر نکل کے بیان دیا. میں ایک بات اپنی بہن جو ہے نہیں ان کو بتا دوں، سینیٹر احمد جو ہے وہ باپ پارٹی کے، انہوں نے آپ کو نامینیشن میں ووٹ ڈالا ہے. اور سینیٹر دلاور جو ہے وہ ہماری پارٹی سے آپ نے توڑ کے لے لیے، وہ بھی زیادتی ہے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اس طرح کرنا جاتی تھی. اور اس کے علاوہ 3 اور باپ پارٹی کے سینیٹر سے جنہوں نے لکھ کے دیا ہے ان کو ووٹ. اصل میں وہ ٹیکنیکل بتا رہی کیونکہ وہ الیکٹ انڈیپینڈنٹ ہوئے تھے بعد میں. وہ باپ پارٹی تو باپ پارٹی ہے. وہ انڈیپینڈنٹ سینیٹرز ہیں. آئی ول ریپیٹ اٹ. اور ایک اور بات میں کلیریفائی کر دوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن طے نہیں ہوا تھا. It was not decided in the meeting between the leaders of the PDM. حالانکہ وہ میٹنگ بڑی لمبی چلی، رات دیر تک چلی میرٹ ہوٹل میں. اب وہ یہ بڑی ڈیبیٹ ہے کیونکہ وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیسائیڈ ہوا شاہد خاقان صاحب کے گھر، لیکن جب میں نے وہ ٹھیک ہے، وہ پھر پیپلز پارٹی کہتی ہے مینڈیٹ نہیں تھا ان کے پاس. طارق صاحب that meeting was mandated to discuss the ڈپٹی چیئرمین. جی بالکل یہی پیپلز پارٹی کا پوائنٹ ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. بہت شکریہ اینی مری صاحبہ، کامران مرتضی صاحب، ڈاکٹر افنان اور عون عباس صاحب، تمام مہمانوں کا. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.